السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے فلاویوس کے بارے میں۔ فلاویوس کیسے مسلمان ہوا اور اس کے کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ہم فاطمہ اور فلاویوس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ فلاویوس مسلمان باپ کا بیٹا ہے اور فلاویوس فاطمہ سے محبت کرتا ہے اور فاطمہ سے باتیں کرنے کے لیے ایک جنگل میں آتا ہے۔ تو فلاویوس کہتا ہے تم پنجرے میں بند پرندے ہو۔ فاطمہ کہتی ہے فلاویوس بس کرو اور باتیں نہ کرو، اور فلاویوس کہتا ہے اور میں اس پرندے کا وفادار غلام ہوں۔ فاطمہ فلاویوس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ فلاویوس۔ فلاویوس کہتا ہے خاموش ہونے کا وقت نہیں، اب میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج تمہیں سب کچھ معلوم کرنا ہوگا اور میں آپ کو بتا کر رہوں گا کہ میں کون ہوں۔ تم نے میرے دل کا تالا کھول دیا ہے فاطمہ، فلاویوس فاطمہ سے کہتا ہے، اور فاطمہ فلاویوس کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کیسے تمہارے دل کا تالا کھولا ہے، تم مجھے بتاؤ۔ فلاویوس اور فاطمہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم اس طرح لڑنے میں کیسے کامیاب ہوئے، فاطمہ فلاویوس سے کہتی ہے۔ فلاویوس فاطمہ کو بتاتا ہے لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں۔ فلاویوس کہتا ہے کیا تم میری بات نہیں سن رہی؟ فلاویوس فاطمہ کو بتاتا ہے، اس کے چہرے سے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، جیسے بھی کیا، وہ محبت کی وجہ سے کیا، فلاویوس فاطمہ خاتون سے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں نقصان نہ پہنچانے دوں گا کسی بھی صورت۔ فلاویوس فاطمہ خاتون کو دیکھتا ہے، اور تمہیں نہ کھونے کے لیے میں یہاں آیا ہوں بلکہ تمہیں پانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہاں ایک پوری فوج ہی کیوں نہ ہوتی، میں تمہارے لیے اس فوج کو ہی ختم کر دیتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے ایک منظر بدلتا ہے۔ عثمان سلطان ایک جنگل میں ہوتے ہیں اور ایک سپاہی ڈھال کو اٹھانے لگتا ہے کیونکہ ڈھال کے نیچے رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے وہ ڈھال کو اٹھاتا ہے ایک جال ان کی طرف آتا ہے۔ اورحان سلطان کہتا ہے سپاہیوں بچو، آگے یہ ایک جال ہے۔ دیکھتے دیکھتے چند سپاہی اس جال کا شکار ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی تیروں کی بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اسپارچا خاتون، بازنطینی اسپارچا خاتون، وہ عثمان سردار کے بیٹے سلطان اورحان کے اوپر تیروں سے حملہ کر دیتی ہے۔ سلطان اورحان کے ساتھ فلاویوس بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی حملہ ہوتا ہے تو یہ اسپارچا خاتون گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان اورحان کے پاس اسے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سلطان اورحان کہتا ہے کہ اسپارچا، آج تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ فلاویوس بھی سلطان اورحان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ مکمل مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر خوب جم کی لڑائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تیروں کی بارش ختم ہوتی ہے تو سپاہی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ سلطان اورحان بھی بازنطینی سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ سلطان اورحان اور
فلاویوس بھی سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ فلاویوس پہلے تو درخت کے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کروں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ میدان میں آ جاتے ہیں اور بازنطینی سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسپارچا خاتون ایک گھوڑے پر بیٹھی یہ سب منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں فلاویوس کی طرف، اور فلاویوس اسپارچا خاتون کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایک سپاہی فلاویوس پر حملہ کرتا ہے، فلاویوس اس سپاہی سے بچنے کے بعد اسی سپاہی کو مار ڈالتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ فلاویوس بازنطینی سپاہیوں کو بغیر ہتھیار کے ہی مار رہے ہیں۔